Welcome to Alimi Knowledge Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکم المنادا انہ منصوب، منادا کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا۔ منادا یعنی جس اسم پر حرف ندا داخل ہوگا اس اسم کا اعراب کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا، اما لفظاً و اما محلاً، یا تو لفظی طور پر یا محلی طور پر۔ محلی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ حرکت کے ذریعے سے اعراب تو ظاہر نہیں ہوگا، لیکن محل نصب کے مقام پر ہوگا کہ اگر کوئی عارض نہ ہوتا تو اس پر بھی فتحہ یا جو بھی اعراب ہے وہ ہوتا۔ حکم المنادا انہ منصوب، منادا کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہوگا یا تو لفظاً یا محلاً۔ وعامل النصب فیہ فعل محذوف وجوباً۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ منصوب ہونے کے لیے کوئی نصب دینے والا ہونا چاہیے، تو منادا جس پر یا کوئی حرف ندا داخل ہوا اس کو منصوب کرنے والا عامل کون ہے؟ تو اس کو بتایا عامل النصب فیہ، منادا میں نصب دینے والا فعل محذوف وجوباً، ایسا فعل ہے جو وجوبی طور پر محذوف ہوتا ہے، یعنی جس کا محذوف ہونا واجب ہے، کیونکہ یہی سننے میں آتا رہا ہے سماعی طور پر۔ تقدیرہ، اس کی تقدیر ادعو ہے، یعنی ادعو فعل مقدر ہوگا اور اس بنیاد پر وہ منادا منصوب ہوگا۔ دیکھیے تقدیرہ ادعو، اس کی تقدیر ادعو ہے۔ نابا حرف النداء منابہ، اور حرف ندا اس ادعو کے قائم مقام ہے، اس ادعو کے مقام پر قائم ہے۔ نابا حرف النداء، حرف ندا قائم ہے منابہ ادعو کے مقام پر۔ ھذا ہوا مذہب جمہور النحاة، یہ جمہور نحویوں کا مذہب ہے۔ وذهب ابو علی الفارسی النحوی، اور ابو علی فارسی نحوی کا مذہب یہ ہے۔ ذهب ابو علی الفارسی النحوی الی ان، ابو علی فارسی نحوی کا مذہب یہ ہے ان الناصب لہ حرف النداء، کہ منادا کو نصب دینے والا خود حرف ندا ہے۔ منادا کو نصب دینے والا خود حرف ندا ہے، جس طرح سے انا، انا حروف مشبہ و فعل اسم کو نصب دیتے ہیں، اسی طرح منادا کو نصب دینے والا کوئی فعل محذوف و مقدر نہیں بلکہ خود یا آیا، حیا، آیا، اے حمزہ مفتوحہ وغیرہ ہے۔ ان الناصب لہ حرف النداء نفسہ، کہ منادا کو نصب دینے والا خود حرف ندا ہے۔ لتضمنہ معنی ادعو، کیونکہ یا حرف ندا خود ہی ادعو کے معنی کو متضمن ہے، وہ خود ادعو کے معنی میں ہے۔ وعلی الاول، اور پہلی صورت میں یعنی جمہور کے مذہب پر، علی الاول جمہور کے مذہب پر، فہو مفعول بہ، منادا مفعول بہ ہے، کیونکہ ادعو فعل ہے نا، ادعو فعل ہے، اس میں ناظم الفاعل ہے، تو اب جو منادا ہے وہ مفعول بہ ہے۔ فہو مفعول بہ للفعل المحذوف، تو پہلے مذہب یعنی جمہور کے مذہب پر منادا فعل محذوف کا مفعول بہ ہے۔ وعلی الثانی، اور دوسرے مذہب یعنی ابو علی فارسی کے مذہب پر، فہو منصوب بیا نفسہا، تو منادا خود یا کے ذریعے منصوب ہے، یعنی یا گویا حرف ناصب ہے اس کے لیے۔ فینصب لفظاً اذا کانت، اب یہ بات یہ بتائی کہ منصوب لفظی طور پر کب ہوگا اور محلی طور پر کب ہوگا، تو اس کو کہا فینصب لفظاً، تو منادا منصوب ہوگا لفظی طور پر، اذا کانا نکرۃ غیر مقصودۃ، جبکہ منادا نکرہ ہو، نکرے غیر مقصودہ ہو، نکرہ ہو اور غیر مقصودہ یعنی اس کو متعین کرنا مقصود نہ ہو۔ او مضافن، یا مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، او شبیہن بھی، یا مشابہ مضاف ہو، مشابہ مضاف ہو جیسے اس کی بہت سی مثالیں گزر گئی، یا حسنا وجہہ،
مثلا فل اولو نحو یا غافلا تنبہ، تو پہلے کی مثال مثلا یا غافلا تنبہ، اے کوئی غافل ہوشیار ہو جا، بیدار ہو جا۔ یہاں غافلا نکرہ ہے اور غیر معین ہے، تعین مقصود نہیں ہے۔ والثانی، اور کیونکہ غافل کوئی بھی غافل ہوشیار ہو جا، غیر متعین طریقے سے مراد ہے۔ والثانی، اور دوسرا یعنی مضاف جیسے یا عبداللہ۔ والثالث، اور تیسرا جیسے یا حسنا خلقہ، اے اچھے اخلاق والا۔ وَيُنْصَبُ مَحَلًّا، اور مقام کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے منصوب ہوگا منادا، بمعنی انہ یکون مبنیا فی محل نصب، یہ اس معنی کر کہ وہ مبنی ہوگا نصب کے محل میں۔ محلی طور پر منصوب ہونے کا مطلب لفظی طور پر منصوب نہیں ہوگا، یعنی مبنی ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا۔ اذا کان مفردا معرفتا او نکرتا مقصودتا، جبکہ مفرد معرفہ ہو یا نکرے مقصودہ ہو۔ فل اولو، تو پہلے کی مثال 5 قسمیں بتایا گیا تھا منادا کی، تو 3 قسموں کا بیان تو ہو گیا، اور 2 قسمیں ہیں وہ محلاً منصوب ہوتی ہیں دیکھیں۔ فل اولو، تو پہلے کی مثال جیسے یا زہیرو، یہ منادا مفرد معرفہ ہے، یعنی زہیر چونکہ معرفہ بھی ہے اور مفرد بھی ہے۔ والثانی، اور دوسرے کی مثال یعنی جبکہ نکرہ ہو لیکن مقصودہ ہو، یعنی اس کی تعین مقصود ہو، جیسے یا رجلو، اے آدمی۔ وبناؤہ علی ما یرفع بہ من ضمۃ او الف او واو، اور اس کی بنا یعنی اس کا مبنی ہونا اسی حرکت پر ہو، اسی حرکت یا حرف پر ہوگا، یرفع بہ، جس سے یہ مرفوع ہوتا ہے، من ضمۃ یعنی ضمہ سے، او الف او واو یعنی الف سے یا واو سے۔ مطلب یہ ہے کہ یا حرف ندا داخل ہونے کے بعد منادا جو مبنی ہوگا تو کس حرف پر مبنی ہوگا یا کس حرکت پر مبنی ہوگا، تو کہا اس حرف پر اور اس حرکت پر کہ جس سے وہ مرفوع ہوتا تھا۔ اب جیسے مسلمان، یہ مرفوع حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے، تو اب یا حرف ندا داخل کریں گے تو الف ہی کے ذریعے مبنی ہوگا۔ مسلمون واو کے ذریعے مرفوع ہوتا تھا، حرف ندا داخل کریں گے تو واو ہی کے ذریعے یہ مبنی، یعنی مبنی علی الضم نہیں، مبنی علی واو کہیں گے۔ اور جیسے رجلن، یہ ضمہ کے ذریعے مرفوع ہوتا تھا، تو یا حرف ندا داخل ہونے کے بعد ضمہ ہی کے ذریعے پر یہ مبنی ہوگا، یعنی یا رجلو کہیں گے اس کو کہا۔ وہ بنا ہو، اس کا مبنی ہونا علامہ اسی حرف یا حرکت پر ہے، یرفع بہ، جس سے مرفوع ہوتا تھا، من ضمۃ ضمہ کے ذریعے سے، او الف او واو یا الف یا واو سے، جیسے یا علیو، اے علی، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یہاں دیکھیے یا علی ضمہ پر مبنی ہے، یا موسیٰ الف پر مبنی ہے، یا رجلو یہ بھی ضمہ پر مبنی ہے، یا فتح یہ بھی الف پر مبنی ہے، یا رجلانے الف پر مبنی ہے، یا مجتہدون واو پر مبنی ہے۔ جس حرف یا حرکت کے ذریعے وہ مرفوع ہوتا تھا اسی پر مبنی ہوگا، اسی حرف یا حرکت پر۔ بعض الاحکام للمنادى المبنی المستحق البناء، منادا مبنی بنا کے مستحق، بنا کے مستحق مبنی منادا کے احکام، کچھ احکام، بنا کے مستحق مبنی منادا کے کچھ احکام۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایسا منادا جو پہلے ہی سے مبنی تھا، اب یا حرف ندا داخل کرنے کے بعد وہ دوبارہ مبنی ہونے کا مستحق ہوا، تو منادا مبنی مستحق البنا، وہ منادا جو پہلے ہی سے مبنی تھا اور حرف ندا داخل کرنے کے بعد اب وہ مزید بنا کا مستحق ہوا، اس کے کچھ احکام۔ اذا کان المنادى المستحق للبناء مبنیا قبل النداء، جب منادا جو بنا کا مستحق ہو مبنی ہو ندا سے پہلے، فإنه يبقى على ما يبنى عليه، تو ایسا منادا باقی رہے گا اسی حالت پر جس پر وہ مبنی تھا، یعنی اسی حرف یا سکون پر، حرکت یا سکون پر مبنی ہوگا جس پر وہ پہلے تھا۔ وَيُقَالُ فِيهِ، اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے،
انہو مبنی علی ضمۃ مقدرۃ، کہ یہ مبنی ہے ضمہ مقدرہ پر. منع من ظہورها حرکت البناء الاصلیہ، او دیکھیے منع من ظہورها جس کو ظاہر ہونے سے روک دیا ہے بنا کی اصلی حرکت نے، مبنی ہونے کی اصلی حرکت نے اس کو ظاہر ہونے سے روک دیا. او سکون ہو یا بنا کی سکون ہی یا بنا کی کہ سکون نے اسے ظاہر ہونے سے روک دیا. جیسے یا صاحب وہی ہے، صاحب وہی ہے یہ پہلے ہی سے مبنی ہے، ہا پر کسرے کے ساتھ مبنی ہے، ہا کے کسرے پر مبنی ہے پہلے ہی سے. تو اب یا حرف ندا داخل کر دیا گیا تو بھی اسی حالت پر رہے گا. لیکن یہاں یہ کہا جائے گا کہ جو بنا کی حرکت اصلیہ ہے، یہ سرگوہے میں جو کسرہ ہے، اس حرکت اصلیہ نے ضمہ کو ظاہر ہونے سے روک دیا. اور جیسے یا حزامے، یا خباسے، یا حاضہ، یا ہاولائے، ان سب میں یہی کہا جائے گا کہ ان کی جو حرکت اصلیہ تھی بنا کی، اس نے ضمہ کو ظاہر ہونے سے روکا. وَيَظْهَرُ أَثَرُ ضَمِّ الْبِنَاءِ الْمُقَدَّرِ فِي تَابِعِهِ، لیکن ہاں ضم البناء المقدر، اس یظہر ظاہر ہوگا اثر و ضم البناء المقدر، بنا کا مقدر ضمہ، بنا کا مقدر، بنا کے مقدر ضمے کا اثر ظاہر ہوگا فی تابعہ، اس کے تابع میں. یعنی مبنی اگر منادہ اگر مبنی ہے پہلے سے کسرہ پر، فتحہ پر، یا جس حرکت پر بھی مبنی ہے، وہ جب حرف ندا داخل کر کے منادہ بنایا جائے گا تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ وہ کی بنا کی اصلی حرکت نے اس پر ضمہ کو ظاہر ہونے سے روکا، لیکن اس کا جو تابع ہوگا اس پر یہ اثر ضرور ظاہر ہو جائے گا. اس کو کہا اس کے تابع میں یہ اثر ظاہر ہو جائے گا. جیسے یا صاحب وہی الفاضلو، دیکھیے صاحب وہی ہو تو نہیں ہوا، لیکن الفاضلو جو اس کا تابع ہے، صفت تابع ہے، اس پر اثر ظاہر ہو گیا یا کا. اور جیسے یا حزام الفاضلتو، مؤنث کے لیے ہے حزام، یا حزام الفاضلتو، اور جیسے یا حاضل مجتہدو، اور جیسے یا ہاؤلائی مجتہدو.